السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 199 اور آیت نمبر 200 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. محترم سامعین کرام، آیت نمبر 199 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، بے شک اہل کتاب میں سے، یعنی جن لوگوں کو کتاب دیا گیا، بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. اور آگے فرمایا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تم لوگوں کی طرف جو نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تم لوگوں کی طرف مطلب مسلمانوں کی طرف، یہ قرآن کریم، یعنی وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں کیونکہ پہلے بھی ان کو کتاب دیا گیا تھا، توریت دیا گیا، انجیل دیا گیا، تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ جو قرآن کریم ہے اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور آگے فرمایا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. خاشعین للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں. اور آگے فرمایا لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر وہ بیچ نہیں کھاتے ہیں. اور آگے فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس بالکل تیار ہے. ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا ہے. معزز سامعین کرام، یہاں پر اہل کتاب سے مراد یہودی ہوں یا عیسائی، یعنی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سارے کے سارے یہودی، سارے کے سارے عیسائی اسلام کے مخالف نہیں ہیں. ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، دنیا کا لالچ نہیں رکھتے ہیں، سود خوری اور مال کی محبت اپنے دل کے اندر بہت زیادہ بسا کر کے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ نیک طبیعت ہیں، نیک شرست ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 113 سے لے کر کے 115 میں بیان فرمایا کہ سارے کے سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، بلکہ اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ ہیں، اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو رات کے حصوں میں جگتے ہیں اور جگ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے ہیں، نیکیوں کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے اعمال کی ناقدری اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نہیں کرے گا. تو وہاں پر بیان فرمایا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان رکھیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو قرآن کریم نازل ہوا اس پر ایمان رکھیں گے اور اپنی کتاب پر ایمان رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہوں گے، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس بالکل تیار ہے. اور ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا جو بھی اہل کتاب یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کو ڈبل اجر ملے گا. ایک اجر ملے گا اپنے نبی پر ایمان رکھنے کا، اور دوسرا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا. جیسا کہ صحیح حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر، باب فضل من اسلم من الکتابیین، حدیث نمبر 3011. اور اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا. 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا. پہلے وہ لوگ جن کی کوئی لونڈی ہو، لونڈی غلام، لونڈی اور غلام، جو پہلے کے زمانے میں جہاد ہوا کرتا تھا، لڑائیاں ہوا کرتی تھی، اس میں جو قید ہو کر کے آتے تھے اس کو لونڈی کہتے ہیں. اور وہی جو لوگ مجاہدین جو ہوتے تھے ان کو اس کو دیا جاتا تھا، یعنی آپ کے حصے میں یہ، آپ کے حصے میں یہ، آپ کے حصے میں یہ مال غنیمت، تو اس کو لونڈی کہتے ہیں، جس میں مرد یا عورت جو پکڑ کر کے آتے تھے اور جو لڑائی کرنے والے کے حصے میں پڑتے تھے، تو اگر مرد پڑتا تھا تو اس کو غلام کہتے، اور جو عورت پڑتی تھی اس کو لونڈی کہتے تھے، اور مکمل اس کا مالک ہوتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ آدمی
جس کی کوئی لونڈی ہو اور اس لونڈی کی وہ خوب اچھی طریقے سے تربیت کرے، خوب اچھے انداز میں تعلیم کرے، اور جب وہ بڑی ہو جائے تو پھر اس کو کیا کرے، آزاد کر کے اسے شادی کر لے، اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اس کی مکمل پرورش کرنے کا اور دوسرا اس کو آزاد کر کے اسے شادی کرنے کا۔ معزز سامعین کرام، دوسرے قسم کے لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے اہل کتاب یہودی اور عیسائی لوگ جو اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا تو ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھا، ایمان لے آئے، ایسے لوگوں کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔ اور تیسرا وہ غلام جو اپنے رب کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کا، اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے، اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، بے شک اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو البتہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم لوگوں کی طرف جو قرآن نازل ہوا ہے اے مسلمانوں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی طرف جو کتاب نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لا خاشعین للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے لیے خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، دنیا کا لالچ نہیں ہے، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہیں کھاتے ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس بالکل تیار ہے، ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا ہے، اگر دینا ہے اچھا تو بھی دیر نہیں لگاتا ہے، اگر برائی کا بدلہ دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی دیر نہیں لگاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اتنا بیان فرمانے کے بعد جو آخری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایمان والوں سے مخاطب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر و ثابت اختیار، صبر و ثابت قدمی اختیار کرو۔ ایمان والو کس کے مقابلے میں؟ کفر کے مقابلے میں، اسلام کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس کے مقابلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال انجام دیتے ہو اس کے مقابلے میں صبر اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور ثابت قدم رہو۔ وصابروا کا دو مطلب ہے، وصابروا کا ایک مطلب یہ ہے کہ بڑھ چڑھ کر کے صبر کرو، یعنی خوب صبر کرو، جتنی زیادہ تکلیفیں آئیں اتنا زیادہ صبر کرو، خوب صبر کرو۔ اور صابروا کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود بھی صبر کرنا ہے اور لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے، یعنی اسلام کے معاملے میں جو بھی تکلیفیں پہنچے، جس انداز کی تکلیف پہنچے، جس طرح سے تکلیف پہنچے، اس تکلیف کے اوپر خود بھی صبر کرنا ہے اور لوگوں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرنی ہے۔ اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، ثابت قدمی اختیار کرو، پامردی دکھاؤ، ورابطوا، اور مورچوں پر جمے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر لکھا ہے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے اسلام پر ثابت قدم رہو، جس اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، چاہے خوشی ہو، چاہے غمی ہو، چاہے تنگی ہو، چاہے خوشحالی ہو، جس طرح کے بھی حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، ہر ایک حال میں اپنے دین اسلام پر جمے رہو، جس دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ آپ غور کریں گے تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کے اس کلام کے اندر بہت ہی زیادہ گہرائی ہے۔ یہ جو کلام ہے ان کے زمانے میں بھی لوگوں کے لیے فٹ آتا تھا اور آج کے زمانے میں بھی لوگوں کے لیے فٹ آ رہا ہے کہ چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اس کے اوپر ثابت قدم رہنا، یہی تلقین اور یہی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ کے ذریعے سے دے رہا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کے جو مخالفین ہیں ان کے مقابلے میں استقامت اختیار کرو، ثابت قدمی اختیار کرو۔ یاد رکھیے آج کے اس ڈیٹ میں، آج کے اس ماحول میں اگر ہم غیروں کے سامنے سب سے زیادہ سینہ سپر ہو سکتے ہیں، اگر سب سے زیادہ ثابت قدم ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال اور ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کر کے وہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ یہ لوگ واقعی اسلام کے اوپر پختگی کے ساتھ جمنے والا ہے، واقعی یہ لوگ اسلام کے احکام کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے جتنی ثابت قدمی ہوگی سامنے والا ہمارے سامنے سے اتنا ہی پسپا ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، پامردی دکھلاؤ،
حوصلہ دکھلاؤ، خود بھی ثابت قدم رہو، لوگوں کو بھی ثابت قدم رہنے کی تلقین کرو۔ ورابطو، ورابطو کا مطلب ہوتا ہے مورچے پر جمے رہو۔ یہ ورابطو ہے مرابطہ سے۔ مرابطہ کا ایک معنی یہ ہے کہ عبادت کے لیے جم جانا، عبادت کے لیے جم جانا، جب عبادت کا وقت ہو عبادت کے لیے بالکل مکمل ہمیشہ تیار رہنا۔ اب یہ صرف نماز نہیں، نماز صرف نہیں، اپنے اگر معاملات ہیں اس میں بھی اللہ کے حکم کو ماننا یہ عبادت ہے۔ ہم جو کاروبار کرتے ہیں نا، اس میں حلال و حرام، ہم کو حلال اختیار کرنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، یہ بھی عبادت ہے۔ مرابطو کا مطلب یہ ہے، ابھی بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ وسیع رزق نہیں دیا ہے، اس کے باوجود وہ حرام کی طرف نہیں بھاگتے ہیں، حلال پہ ہی جمے رہتے ہیں کہ نہیں ہمیں حلال کمائی ہی چاہیے، ہم حرام کمائی نہیں لیں گے، کیونکہ حرام کمائی اگر ہم لیں گے ہمارا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی، ہمارے بچوں کی پرورش صحیح نہیں ہوگی، ان کا جو پروان ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا ہم کسی بھی طرح سے جتنی میری حلال کمائی ہے ہم اسی پر جمے رہیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں مرابطہ۔ مرابطہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا۔ مثلا ابھی ہم نے فجر پڑھ لیا نا، اب اس وقت سے ذہن میں رہے گا کہ ہم کو ظہر پڑھنا ہے، ہر وقت ٹائم گزرتا رہے گا، دوسرے کاموں میں مشغول رہیں گے، پھر بھی دھیان لگا رہے گا کہ ظہر ہوگی۔ 11 بجے کے بعد وہ دھیان اور تیز ہو جائے گا، 12 بجنے کے بعد آدمی بالکل الرٹ ہو جائے گا کہ ہم کو اب ظہر کی نماز کے لیے ریڈی ہونا ہے، اور اس کے بعد انسان ریڈی ہوگا اور ظہر کی نماز کے لیے آئے گا۔ اس کو بھی کہتے ہیں مرابطہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلا دوں کہ جس عمل کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرے گا، تمہارے گناہوں کو مٹائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ضرور بتلائیے، ضرور بتلائیے۔ کہا کثرت الخطا الی المساجد، دور سے چل کر کے مسجد میں آؤ، دور سے چل کر کے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسجد سے دور گھر بنانا یہ بھی افضل عمل ہے، دور سے چل کر کے مسجد میں آؤ۔ اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا کہ بنو سلمہ جو مدینے میں ذرا دور رہتے تھے، مسجد نبوی سے ذرا ان کا دور تھا، مسجد نبوی کے بغل میں مکانات خالی ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان مکانوں میں آنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ دیارکم تکتب آثارکم، تم اپنے گھر کو ہی لازم پکڑو، وہاں سے جو تم آتے ہو نا تمہارے ایک ایک قدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا ہے، ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نیکی سے نوازتا ہے، ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کو مٹاتا ہے، ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات بتلائی، جو مورچے کی بات، یہ مورچے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے عمل نہ بتلا دوں کہ جن اعمال کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرے گا، تمہارے کھاتے میں نیکیاں لکھی جائیں گی، تمہارے کھاتے سے گناہ مٹائے جائیں گے، کیا ایسے میں اعمال نہ بتلا دوں؟ 3 عمل بتلایا، یہ تینوں عمل مورچے پر جمے رہنا، یہ تینوں عمل۔ اس میں سے ایک عمل بتلایا کثرت الخطا الی المساجد، دور سے چل کر کے مسجد کے لیے آنا، دور سے چل کر کے مسجد کے لیے آنا۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اور تیسرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وضو کرنے کی چاہت نہ ہو، بہت ٹھنڈا پڑ رہا ہو، پھر بھی مکمل وضو کرنا، اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ تو یہ 3 عمل بتانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہی مورچہ ہے، یہی مورچہ ہے، یہی مورچہ بندی ہے۔ تو عبادتوں کے اوپر جمے رہنا یہ بھی مورچہ بندی ہے، اور اسی طرح سے دشمن کے مقابلے میں، جو اسلام کے دشمنان ہیں ان کے مقابلے میں جمے رہنا یہ بھی ہے مورچہ بندی۔ ورابطو کا ایک مطلب یہ کہ مورچہ بندی کرو، یعنی اسلام دشمن، اسلام مخالفین جو طاقتیں ہیں ان طاقتوں کے سامنے سینہ سپر رہنا، ان طاقتوں کے سامنے جمے رہنا، یہ بھی مورچہ بندی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی اسلامی مملکت ہے، اسلامی حکومت ہے، اس کے سرحد پر اسلامی مملکت کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑا رہنا کہ دشمن اندر داخل نہ ہو پائے، یہ بھی مورچہ بندی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پہرا دینا دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے بہتر ہے۔
اور صحیح مسلم کتاب الامارہ کی روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات دشمن کے مقابلے میں مورچے پر جمے رہنا 1 مہینے کے قیام اور 1 مہینے کے روزے سے بہتر ہے. اور اگر کوئی آدمی اسی کام کو کرتے ہوئے شہید ہو جائے، اسی کام کو کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو اس کا عمل جاری رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا ہمیشہ. اب ایک آدمی جو ہے مورچے پر جو ہے دے رہا تھا پہرا، دشمن کا تیر آ کر کے لگا یا دشمن کی طرف سے گولی آ کر کے لگا اور وہ مر گیا، وہ عمل جاری رہے گا اس کا، اور اسی حساب سے اس کو رزق بھی دیا جائے گا، اور فتنوں میں ڈالنے والے جو فرشتے ہیں ان سے وہ محفوظ رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت کریمہ میں ڈائریکٹ ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا پامردی دکھاؤ، ورابطوا اور مورچوں پر جمے رہو، واتقوا اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. الحمدللہ ہمارے سامنے سورہ آل عمران مکمل ہوا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اوپر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کل ہم آپ کے سامنے کل سے سورۃ النساء شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.